अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमारी मिड जर्नी की ये आज थर्ड वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे हम जो है वो इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। पहली वीडियो जो थी हमने उसमें अकाउंट क्रिएशन सीखी थी कि मिड जर्नी का डिस्कॉर्ड का अकाउंट कैसे बनाना है। सेकंड वीडियो में हमने प्रॉम्प्ट्स यूज़ की थी और इमेज को अपस्केल किया था कि किस तरह जो है वो इमेज को सेव करना है, अपस्केल करना है, वो सारा कुछ सीखा था। और आज जो है ये वाली वीडियो जो है इसमें हम इमेज को अपस्केल करना सीखेंगे कि किस तरह आप इमेज को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इमेज को सेव करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही लो होती है, मगर आज मैं आपको अडोब फोटोशॉप के ज़रिए जो है वो उसे अपस्केल करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आप उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसका एक डेमो भी आपको दे देता हूँ कि अगर आप वेबसाइट पर इमेज अपलोड करेंगे उसी तरह की जिस तरह आपने सेव की थी तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, वो आपकी वहाँ पे फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आप उसको क्वालिटी हाई करके दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। इसके अलावा अपस्किल करने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो वेबसाइट आपको लिमिटेड डेटा देती हैं। 2-3 इमेजेस आप फ्री में कर सकते हैं, उसके बाद वो आपसे कहेंगी कि आप इसके क्रेडिट परचेज करें, देन हम आपको अपस्किल करके देंगे। मगर मैं आपको फोटोशॉप के ज़रिए जो है वो फ्री में अपस्किल करना सिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो आप अपनी इमेज को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको अकाउंट को अपने को अडोब स्टॉक का जो मेरा अकाउंट है उसको मैं लॉग इन करूँ अपने ब्राउज़र में। ये देखें, ये अडोब स्टॉक का अकाउंट जो है ये वाला, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँ और अपलोड पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़ करूँ, और ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ जो हमने इमेजेस सेव की हुई थी, जैसा कि ये देखें, ये फ्रॉक की हमने इमेज जो है वो बनाई थी। तो इसके अलावा ये वाली इमेज भी हमने एक बनाई थी 1.4 MB की है ये PNG। इसको अगर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ तो ये देखें, ये वाली जो है वो हमारी इमेज जो है ये देखिए, कुड नॉट बी अपलोड। यहाँ पर मैं आपको एक मिनट हाईलाइट, कुड नॉट बी अपलोड बिकॉज इट्स रेजोल्यूशन इज टू स्मॉल, image must be at least 4 megapixel and vector preview at least 15 megapixel। ठीक है, हमारी जो इमेज है वो 1.4 मेगापिक्सल बन रही थी, जबकि हमें जो रिक्वायर्ड है वो 4 मेगापिक्सल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम इस तरह डायरेक्टली इमेज जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपस्केल कैसे करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो ओपन कर लेंगे फोटोशॉप। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं वो इमेज देख लूँ जो हमारी थी, जो हमने सेव की थी, डाउनलोड AI इमेजेस, ये वाली इमेज थी। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं आपको फोटोशॉप में अपस्केल करना सिखाऊंगा कि कैसे जो है वो फोटोशॉप में आप इसे अपस्केल कर सकते हैं। बाकी आपके सामने था, देखें यही इमेज थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि भाई कुड नॉट बी अपलोडेड बिकॉज इट्स रेजोल्यूशन इज़ टू स्मॉल। तो हम अब इसका रेजोल्यूशन जो है वो हाई करेंगे। तो फोटोशॉप में करेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। जबकि अगर आप ऑनलाइन इसकी रेजोल्यूशन हाई करेंगे तो उस पर आपको कॉस्ट पड़ेगी। वो थोड़े बहुत 2-3 इमेजेस तो फ्री हो जाएंगी, बट उसके बाद जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो फोटोशॉप हमारा ऑन हो चुका है। तो हम अपनी इमेज जो है वो इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में इसको ओपन कर लेते हैं हम अपनी इमेज को। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, पता नहीं क्या वजह है, काफ़ी हीट अप भी हो चुका है। तो ये इमेज जो है वो हमारी फोटोशॉप में आ चुकी है। और आपने करना ये है कि आपने इमेज पे क्लिक करना है, और इमेज पे क्लिक करने के बाद ये आपको इमेज साइज नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है इमेज साइज। इमेज साइज के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो सेटिंग होगी वो ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक होगी, आपने यहाँ पर ये कर देना है प्रिजर्व डिटेल 2.0। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रिजर्व डिटेल 2.0 होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे पहले जो होगी वो ऑटोमेटिक होगी, आपने यहाँ पे प्रिजर्व डिटेल 2.0 कर देनी है। उसके बाद ये देखें विड्थ, विड्थ को आपने जस्ट छेड़ना है। यहाँ पे विड्थ को मैं छेड़ देता हूँ तकरीबन 7300। ठीक है, 7300 मैं लिख देता हूँ।
تو اس حساب سے ہماری جو ہے وہ پکسل جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گے. 7300 یہ وڈتھ ہو گئی اور 2400 ہائٹ ہو گئی. تو یہ میرے خیال سے تقریباً جو امیج ہے وہ ہماری 6 پکسلز کی بن جائے گی. بٹ ہمیں ریکوائرڈ 4 کی تھی, بٹ ہم نے 6 کی بنا دی. 4 سے زیادہ ہونی چاہیے. نیچے والی ہائٹ کو آپ نے نہیں چھیڑنا, اوپر جسٹ جو بھی آپ لکھیں گے نیچے آٹومیٹیکلی وہ سیٹ ہو جائے گی, نیچے والے کو نہیں چھیڑنا. وڈتھ کو آپ نے جسٹ چھیڑنا ہے, اور وڈتھ ہم نے 3700 کی ہے. اس کو اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد آپ کی امیج جو ہے وہ تھوڑی سی اپ سکیل ہو جائے گی, مطلب تھوڑی اس کی ریزولیشن جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی. یہاں پہ یہ دیکھیں, اس کو زوم آؤٹ کر دیتے ہیں, اور یہاں پر آ کے آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے, ایکسپورٹ ایز, اور ایکسپورٹ ایز پر کلک کرتے ہی یہاں پر آپ کو جو ہے پی این جی سلیکٹ کر لینی ہے. پی این جی بھی کر سکتے ہیں, جے پیج بھی کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کی امیج جو ہے وہ 5.3 MB کی بن چکی ہے اس ٹائم. 5.3 MB کی, آپ کو ریکوائرڈ تھی تقریباً 4 میگا پکسل کی, جبکہ اب ہماری 5.3 میگا پکسل کی جو ہے وہ امیج بن چکی ہے 5.3 MB کی. تو اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہ میں نے یہاں پہ اس کو اڈوب کے فولڈر میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ کون سا ہے یا پی سی کون سا یوز کر رہے ہیں. میرا بھی تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو چکا ہے, کافی دیر سے میں اس کو یوز کر رہا تھا. تو چلیے جی, ہم اپنے ادھر اڈوب اسٹاک کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اس کو کلوز کر دیتا ہوں میں, اور یہاں پہ اپلوڈ پہ آ جاتا ہوں. اپلوڈ پہ آنے کے بعد یہاں پہ براؤز پہ کلک کرتا ہوں, اور وہ جو امیج ہم نے سیو کی تھی وہ ہم نے اڈوب 02 کے فولڈر میں کی تھی. یہ دیکھیں, یہ ہماری امیج پڑی ہوئی ہے. تو اس امیج کو ہم یہاں پہ کلک کر کے اپلوڈ کر لیں. ابھی دیکھیں, ابھی یہ امیج ہماری اپلوڈ ہو جائے گی, ہمیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی. ابھی یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا, اور تھوڑا سا ٹائم کے بعد جو ہے وہ ہماری امیج جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی. تو یہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امیج کو اپ سکیل کرنے کا, اس کو ہائی کوالٹی میں کنورٹ کرنے کا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ویب سائٹس ہیں, وہ وہاں پہ 2-3 امیجز آپ کو فری میں اپ سکیل کرنے دیں گی. اس کے بعد وہ آپ سے پیسے لیں گی, کریڈٹس مانگے گی, پھر آپ اس پہ امیجز جو ہیں وہ اپ سکیل کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ہماری امیج جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. اور یہاں پر جب آپ نے اس پہ اپلوڈ کرنا ہے تو آپ نے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے فوٹوز والی جگہوں پہ السٹریشن سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیٹیگری میں جو ہے وہ آپ نے اینیمل کر لیں, کوئی بھی کر لیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے جس ریلیٹڈ ہے. اور یہاں پہ کریٹو یوزنگ جنریٹو اے آئی ٹول پہ کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ نو پہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے اس کا ٹائٹل دینا ہے 3D رینڈر آف ڈریگن. تو یہ نہیں ہے, خیر 3D رینڈر آف, اس کو کیا نام تھے, اس کو یہیں سے کاپی کر لیتے ہیں, اس کا نام وغیرہ جو بھی ہم نے پرومپٹس یوز کی تھی تو اس کو کاپی کر لیتے ہیں. رینیم پہ آگے کاپی کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو جو ہے وہ یہ دیکھیں, اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. یہ والی جگہ جو ہے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں, ویڈیو گیم, اور ٹائٹل میں ہم جو ہم نے پرومپٹس یوز کی تھی, آپ نے اسی طرح جو ہے وہ اس کو بھی ٹائٹل بھی سیم اسی ٹائپ کا دینا ہے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائٹل جو ہے وہ سیٹ کر رہا ہوں. یہاں پر یہ فرسٹ نیم روم, یہ دیکھیں, ویلڈنگ راکٹ لانچر فرام اے ویڈیو گیم, اور اس کے آگے لکھ دینا ہے اے آئی جنریٹڈ. یہ لازمی لکھنا ہے ورنہ آپ کے اکاؤنٹ کا ایشو بن سکتا ہے. اور کی ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیے ہوئے ہیں, تو آپ یہ یوز کر لیں, یا ڈفرینٹ کی ورڈ کے ریلیٹڈ میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی کی ورڈز میں بھی آپ نے یہاں پہ سینٹر میں کہیں بھی لکھ دینا ہے اے آئی کوما جنریٹڈ کوما, اور یہ دیکھیں جنریٹڈ ہمارا غلط ہو گیا, جنریٹڈ کوما, اور اس کے بعد اے آئی جنریٹڈ ایک ساتھ بھی لکھ دینا ہے کی ورڈز میں. ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پہ جو بھی اڈوب اسٹاک کا ہے وہ اسے سمجھ آ سکے کہ بھائی یہ جو ہے امیج جو ہے وہ اے آئی جنریٹڈ بنائی گئی ہے. تو یہاں پر آپ سبمٹ 1 پہ کلک کر سکتے ہیں. سیو چینجز will not be saved, please start the highlighted red in blue. تو یہاں پر کیا ایشو آ رہا ہے, illustrations ہو گیا, یہ اینیمل ہو گیا. اس کے بعد یہ
کی ورڈ بھی ٹھیک ہے ہمارے انٹر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ ون فائل پہ کلک کر دینے ہیں، اور یہاں پہ یہ دیکھیں سبمٹ کا آپشن آپ کے پاس آ چکا ہے، اور یہ فائل جو ہے وہ آپ کی سبمٹ ہو جائے گی۔ آلریڈی میری اس میں ان ریویو میں پڑی ہوئی ہیں اس اکاؤنٹ کے ڈیفرنٹ اور بھی اے آئی آرٹس کے ذریعے جو میں نے چیزیں وغیرہ بنائی تھیں، وہ ابھی ریویو میں فائلیں ہیں، تو وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ کچھ ایک پروسیس تھا جس کے تھرو جو ہے وہ آپ اپنی امیجز جو ہیں وہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس تھا جس کے تھرو جو ہے وہ آپ اپنی امیجز جو ہیں وہ سبمٹ کر سکتے ہیں، اور امیجز سبمٹ ہونے کے بعد وہ آپ کی ریویو میں جائیں گی، ریویو ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کی امیجز یا تو اپروو ہوں گی یا ریجیکٹ ہوگی۔ موسٹلی اے آئی امیجز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، وہ ریویو میں نہیں جاتی، موسٹلی جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا امیج کو اپ اسکیل کرنے کا اور اڈوب اسٹاک پہ اپلوڈ کرنے کا، اور آپ اسی امیج کو ڈفرینٹ ادر سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ اے آئی امیجز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اے آئی امیجز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ تو یہاں تک ہمارا مڈ جرنی کا جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مزید ایسا کچھ ہے نہیں جو کہ میں مڈ جرنی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ مزید بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ مڈ جرنی کے بارے میں آپ کو جاننی ہے تو آپ کمنٹس کر دیں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بٹ اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو۔